سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے اسلام کے پہلے پرچم بردار صحابی کون تھے؟ جواب ہے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کتنی مرتبہ نماز کی تاکید فرمائی ہے؟ جواب ہے 700 مرتبہ۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیاض کا لقب کس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا؟ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ سوال ہے ایمان کی کتنی شاخیں ہیں؟ جواب ہے 60۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ سوال ہے ٹھنڈے وقت کی کون سی 2 نمازیں پڑھنے والے کو جنت کی بشارت دی گئی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ٹھنڈے وقت کی 2 نمازیں وقت پر پڑھی فجر اور عصر تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا جھگڑا کب ہوا؟ پینتیس عام الفیل کو۔ حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا کس نے سکھایا؟ اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو توبہ کرنا سکھایا۔ سوال ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی قبر مبارک کس ملک میں ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کن 2 فتنوں میں ماہر تھی؟ جواب ہے سنگ تراشی اور فن تعمیر۔ سوال ہے حضرت مریم علیہ السلام کا اسم مبارک قرآن پاک میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ جواب ہے 12 مرتبہ۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کا دور کب سے کب تک کا ہے؟ ایک عیسوی سے 30 عیسوی تک۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ دار علندو میں رکنیت حاصل کرنے کے لیے کتنی عمر کی شرط تھی؟ 40 سال عمر کی شرط تھی۔ سوال ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سفیر بن کر گئے؟ جواب ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ۔
قبر میں میت کو دفنانے کے بعد سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر کیا پڑھتے ہیں؟ سورہ بقرہ کا اول رکوع پڑھتے ہیں۔ سوال ہے، قرآن کو خدا کی مخلوق کون سمجھتے تھے؟ جواب ہے معتزلہ۔ قیامت کے دن جس سے مشکل حساب لیا جائے گا اس سے کیا پوچھا جائے گا؟ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کس سورت کی تلاوت انسان کو امیر کرتی ہے؟ سورہ رحمان امیر کرتی ہے۔ کس مشہور اسلامی مفکر کو معلم ثانی کہتے ہیں؟ الفارابی کو۔ کون سا کپڑا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے؟ ریشمی۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ قربانی اور جہاد کا حکم کب آیا؟ دو ہجری میں۔ سوال ہے، معراج کی شب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے کہاں تشریف لے گئے؟ جواب ہے بیت المعمور میں۔ سوال ہے، وہ حج جو جمعہ کے دن پڑھا جائے کیا کہلاتا ہے؟ جواب ہے حج اکبر۔ سوال ہے، ابو جہل کا پورا نام کیا تھا؟ جواب ہے ابو جہل کا پورا نام عمرو بن ہشام تھا۔ سوال ہے، اعتکاف کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں۔ سوال ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام کا کیا رد عمل تھا؟ اونٹنی کے قتل کی خبر سن کر حضرت صالح علیہ السلام دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور کہ اب اس قوم کو اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ سوال ہے، بتائیں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام پر کتنی کتابیں نازل فرمائی؟ جواب ہے 100 صحیفے اور 4 کتابیں۔ بیت المقدس کو عبرانی زبان میں کیا کہا جاتا ہے؟ یروشلم۔ جنت الفردوس میں کل کتنے دروازے ہیں؟ جنت الفردوس میں کل 8 دروازے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ام رومان کے بطن سے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔
سوال ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ جواب ہے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک چونٹی نے ملاقات کے دوران کیا تحفہ دیا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سے گفتگو کرنے والی چونٹی کے مختلف نام ذکر کیے گئے ہیں۔ تاہیہ جزمی، علامہ علوسی یعنی صاحب روح المعانی اور صاحب تفسیر مظہری نے باروایہ ضحاک نقل کیا ہے کہ اس چونٹی کا نام تاہیہ یا جزمی تھا، اور بعض نے منظرہ بتایا ہے، اور اسی چونٹی نے آپ علیہ السلام کو ایک بیر بطور ہدیہ پیش کیا تھا۔ سوال ہے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات کس پہاڑ پر اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا پر تورات ملی۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب ہے کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ خلافت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دو فتنے اٹھے تھے، بتائیں وہ کیا فتنے تھے؟ ایک زکوٰۃ سے انکاری کا فتنہ، دوسرا مسلمہ کذاب جھوٹے نبی کا فتنہ اٹھا تھا۔ زبور کب اور کس مہینے کی کس تاریخ میں نازل ہوئی؟ زبور تورات کے 482 سال بعد نازل ہوئی۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟ عاد ثانیہ کو قوم سمود کہتے ہیں۔ قرآن پاک کی سورہ مائدہ کا کیا مطلب ہے؟ سورہ مائدہ کا مطلب دسترخوان ہے۔ قرآن میں کس عورت کا ذکر آیا ہے جس کی لوگ عبادت کرتے تھے؟ ابن عساکر نے کہا ہے کہ اللہ کے فرمان عدد اون بالن میں بال ایک عورت کا نام تھا جس کی لوگ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی دیوی مانتے تھے۔ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے کس صحابی سے ہاتھ ملائیں گے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن فرشتے سب سے پہلے ابو دردہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مصافحہ کریں گے۔ کس شے نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی؟ ایک درخت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے قرآن سننے کی خبر دی۔ سوال ہے کس نبی نے سب سے پہلے زیر ناف بال کاٹے؟ جواب ہے سب سے پہلے زیر ناف کے بال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کاٹے۔ کون سے صحابی ہیں جن کی زبان پر فرشتے بات کرتے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟
جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے موت کے بعد کون سی چیز کتنی دیر زندہ رہتی ہے؟ جواب ہے دل 10 منٹ، دماغ 20 منٹ، آنکھیں 4 گھنٹے، جلد 5 دن، ہڈیاں 30 دن، لیکن نیک اعمال ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سوال ہے وہ کون سے 2 فرشتے ہیں جنہوں نے تخلیق آدم کے وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے سب سے پہلے سجدہ کیا تھا؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام۔ نہانے کے بعد کیا کرنے سے دماغ کمزور ہوتا ہے؟ نہانے کے بعد سونے سے دماغ کمزور ہوتا ہے۔ انسان کے ہاتھوں پر زیادہ لکیریں ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہیں، کچھ چھوٹی، کچھ بڑی، کچھ سیدھی اور کچھ ٹیڑھی۔ صدیوں سے انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کرنے کی کوشش کرتا آیا ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہو اتنی پریشانی ہوتی ہے، کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں، تو کیا ان کا کہنا سچ ہے؟ کیا کوئی انسان صرف ہاتھ کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کر دی ہے۔ قسمت انسان کے ہاتھ یا جسم پر نہیں لکھی جاتی، اس لیے لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ ہے، اور نہ ہی سائنسی اور طبی اعتبار سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کچھ تعلق ہے۔ کون سا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انجیر جنت کا پھل ہے، انجیر کا پھل بڑھاپے کو روکتا ہے، یعنی اس پھل کے کھانے سے بڑھاپا جلدی نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کون سا پھول پسند تھا؟ مہندی کا۔ اللہ پاک نے کس نبی کو بڑھاپے سے بچنے کے لیے دودھ میں گوشت پکا کر کھانے کا کہا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟ جواب ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے ایمان اور اعمال کی سیڑھی کس کلمے کو کہا جاتا ہے؟ جواب ہے کلمہ طیبہ کو، پہلا کلمہ۔ سوال ہے بتائیں پاجامہ اور کنگھی کس نبی کی ایجاد ہے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے جنگ کسکر کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران کتنا عرصہ رہے؟
آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 برس تک زندہ رہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی اس بہن کا نام بتائیں جو ام المومنین بنی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام کیا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام کی والدہ کا نام تبشہ بی بی تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کب ایک ریشمی جوڑا پہنا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریشمی جوڑا دیا، میں اسے پہن کر نکلا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک پر غصہ کے آثار دیکھے تو اسے پھاڑ کر گھر کی خواتین کو دے دیا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6125 سال بعد پیدا ہوئے۔ خودکشی کو حرام سمجھتے ہوئے خودکشی کرنا کیسا ہے؟ اسے حرام سمجھ کر کرنے والا گناہ کبیرہ کا مرتکب ضرور ہے لیکن کافر نہیں ہے۔ سوال ہے زمانہ جہالیت میں عبد الکعبہ کس صحابی کا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ عشرہ مبشرہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کس نمبر پر وفات پائی؟ 10ویں نمبر پر۔ جواب ہے حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ قریب کون ہوگا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھتا ہوگا۔ کتنے دن گھر بند رکھنے سے اس میں جن آ جاتے ہیں؟ کسی بھی وقت آ سکتے ہیں۔ کس مسلمان انسان کا جھوٹا پینا حرام ہے؟ جو شراب پیتا ہو۔ سوال ہے کن لوگوں کی بخشش رمضان میں بھی نہیں ہوتی؟ جواب ہے شرابی، والدین کا نافرمان، قطع رحمی کرنے والا اور کینہ پرور۔ سوال ہے وہ کون سا کلمہ پڑھنے سے انسان داخل اسلام ہوتا ہے؟ جواب ہے پہلا کلمہ پڑھنے سے۔ کیا جنت کی خالص اور صاف شفاف شراب ہر جنتی کو ملے گی اور اس شراب کا نام کیا ہے؟ جنت کی خالص اور صاف و شفاف شراب رحیق سے تمام جنتی لطف اندوز ہوں گے۔
وطر کو ضائع کرنے والے پر کیا کہا گیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، جو آدمی وطر نہیں پڑھتا وہ ہم میں سے نہیں ہے، یعنی ایسے شخص کا ایمان کامل نہیں۔